ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن ہم میں سے ایک نوجوان شہید ہو گیا۔ ہم نے اس کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا دیکھا، اس کی مال اس کے چہرے سے، اس کے بال اور اس کے چہرے پہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ جب ہم نے اس کو دیکھا ہمیں تھوڑا سا تعجب ہوا، ہم نے یہ سوچا پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہوگا۔ ہم نے کیا کیا، ہم ان کے صاف کر کے کہنے لگے، اس کے چہرے اور اس کے بالوں پر مٹی لگی ہوئی تھی، ہم نے اس کو صاف کر کے اے میرے بیٹے، ہم یہ سوچنے لگے اے میرے بیٹے تمہیں جنت مبارک ہو۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے کیسے جان لیا کہ یہ جنتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ بے فائدہ گفتگو کرتا ہو اور ایسی چیز سے منع کرتا ہو جس کے دینے سے اسے نقصان نہ ہو، یعنی بخل سے کام لیتا ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھو وہ کیا فرماتے ہیں، ایک ہم میں سے ایک صحابی، تو جب اس کو کیا ہوا وہ شہید ہو گیا جنگ میں، اس کے آئے ہم نے کیا کیا، ان کے بال اور منہ کو صاف کرنے لگے تو ہم نے کیا کہا اے میرے بیٹے تمہیں جنت مبارک ہو۔ اس کے والد نے بلکہ کہنا شروع کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کیسے یہ جان لیا، تم نے یہ کیسے جان لیا کہ یہ جنتی ہے؟ وہ اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں جنت مبارک ہو، تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں کیسے یہ معلوم ہے، کیسے پتہ چل گیا کہ یہ جنتی ہو سکتا ہے؟ تو یہ اندازہ آپ نے فرمایا یہ ہو سکتا ہے یہ بے فائدہ گفتگو کرتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی بندہ شہید بھی ہو جائے یا کسی جگہ پہ اچھی موت بھی آ جائے لیکن یہ سوچ لینا چاہیے ہو سکتا ہے یہ غلط باتیں کرتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ بھی دے دے، اگر وہ گفتگو غلط کرتا ہوگا، وہ غلط فضول باتیں کرتا ہوگا یا بے فائدہ گفتگو کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں معاف کرے گا اور ایسی چیز سے منع کر۔ آپ نے دوسرا فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے اگر ایسی چیز سے منع کرتا ہوگا، مثال کے طور پہ وہ بخل کرتا ہوگا، کسی کو کوئی چیز دینے سے منع کرتا ہوگا یا نہیں دیتا ہوگا، اس سے معلوم یہ ہوا جو انسان کسی کو کوئی چیزیں دیتا ہے اور یا اچھی گفتگو کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ جو یہ کام نہیں کرتا یا اس کے خلاف کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقبول نہیں ہے، وہ پسند نہیں ہے۔ یہ موسوعۃ امام ابی دنیا کتاب السمت حدیث نمبر 109، احیاء العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 428۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری گفتگو پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے ابن حنبل، بے فائدہ فضول گفتگو ہی لوگوں کو جہنم میں اندر سے منہ کے بر گرائے گئی۔ اللہ اکبر۔ دیکھو ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے، اگر کسی انسان اگر ہم میں سے فضول گفتگو کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہی فضول گفتگو انسان کو جہنم میں لے جائے گی، اوندھے منہ گرائے گی۔ اللہ اکبر۔ مطلب ہے منہ کی طرف گرا کر جہنم میں لے جائیں گے۔ یہ سنن ترمذی شریف کتاب الایمان باب ماجہ فی حرمت الطعام حدیث نمبر 2625، احیاء العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 419۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص اللہ تعالیٰ کی رضا پر تو مبنی ہو کر ایک ایسا کلمہ کہتا ہے، وہ سوچ لیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کلمہ کہہ رہا ہوں، لیکن وہ کیا کرتا ہے جس کے بارے میں اسے گمان بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ کیا کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچا دیتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں، لیکن وہ اچھی سوچ سے کام کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا تک پہنچا دیتا ہے۔ اور دوسرا شخص کون سا ہے؟ دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو یہ چیز سوچ کے کام کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں، لیکن ہوتا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس میں کیا عمل ہوتا ہے؟ اس میں عمل یہ ہوتا ہے کہ اس لیے کہ قیامت تک اپنی ناراضی لکھ دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ویسے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا عمل ٹھیک نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس لیے اپنی ناراضی لکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ سنن ترمذی شریف کتاب الزہد باب
فی قلعۃ الکلام حدیث نمبر 2326، احیاء العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 438۔